عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں عبدالقیوم ندوی آج آپ کی خدمت میں الدروس النحویہ کا تیسرا سبق لے کر حاضر ہوں۔ ابھی تک جو دروس ہمارے ہوئے ہیں، 2 سبق آپ نے پڑھے ہیں، امید ہے وہ اچھے طریقے پر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے مفرد کی تعریف اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھی تھیں۔ آج ہم مرکب اور اس کی قسموں کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، مرکب۔ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، جیسے القرآن محفوظ، قرآن محفوظ ہے۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ تو مرکب ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جو 2 کلموں سے مل کر بنتا ہو یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنتا ہو، اور کوئی بھی مرکب بنانے کے لیے ہمارے پاس کم سے کم 2 الفاظ کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ الفاظ ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ پھر مرکب مفید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مفید اور دوسری غیر مفید۔ دیکھتے ہیں مرکب مفید کسے کہتے ہیں۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ خبر کی مثال جیسے زید عالم، زید عالم ہے۔ طلب کی مثال جیسے اضرب زیدن، زید کو مار۔ مرکب مفید کو کلام اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ تو مرکب مفید کی تعریف یہاں پر بتائی گئی ہے کہ مرکب مفید ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ جب کہنے والا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے، متکلم اپنی بات کہہ چکے، تو متکلم کے خاموش ہو جانے کے بعد ہمیں کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی طلب معلوم ہو۔ خبر جیسے زید عالم، زید عالم ہے۔ اللہ واحد، اللہ ایک ہے۔ الرسول صادق، رسول سچے ہیں۔ پھر طلب کی مثال جیسے اضرب زیدن، زید کو مار۔ انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو، یہ طلب کی مثال ہو گئی۔ اب جس طرح سے ہم نے مفرد کے بارے میں پڑھا تھا کہ مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مرکب مفید کو کلام اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ تو مرکب مفید کا دوسرا نام کلام ہے اور جملہ۔ آگے جو بحثیں چلیں گی وہ جملے کے تعلق سے ہی چلیں گی، اس لیے اسے بھی ذہن میں رکھیے کہ مرکب مفید کا دوسرا نام کلام اور تیسرا جملہ ہوتا ہے۔ جملے کی 2 قسمیں ہیں۔ ابھی مرکب مفید کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، مرکب غیر مفید کو ہم آگے پڑھیں گے۔ جملے کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 جملہ خبریہ اور نمبر 2 جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، جیسے زید عالم، زید عالم ہے۔ تو جملہ خبریہ انہوں نے بتایا صاحب کتاب نے کہ جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی مرکب مفید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلی جملہ خبریہ اور دوسری جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ ایسے جملے کو کہیں گے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہوں، یعنی جب بھی کوئی جملہ خبریہ بولا جائے گا تو اس میں 2 امکان ہوں گے، یا تو کہنے والا سچا ہوگا یا پھر کہنے والا جھوٹا ہوگا۔ اگر سچ بات کہی گئی ہے تو اسے سچا کہیں گے، اور جھوٹی بات کہی گئی ہوگی تو اس کو جھوٹا کہیں گے۔ تو اس طرح سے جملہ خبریہ کی جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جملہ خبریہ اور انشائیہ۔ تو خبریہ وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہوں۔ اب جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم آئندہ اسباق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔
جملہ خبریہ کی مثال جیسے زید عالم، زید عالم ہے، الرسول صادق، رسول سچے ہیں، الغرفۃ واسعۃ، کمرہ کشادہ ہے، وسیع ہے۔ تو یہ سب جملہ خبریہ ہیں۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اب یہاں سے ایک اور دوسری بات بطور جملہ معترضہ صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں۔ فائدہ: اسناد، دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا۔ دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا اس طور پر کہ مخاطب کو پوری بات معلوم ہو جائے۔ جملے کے دو جز ہوتے ہیں، نمبر 1 مسند الیہ اور نمبر 2 مسند۔ تو اسناد کی تعریف بیان کی ہے انہوں نے۔ اسناد دو کلموں کے درمیان تعلق اور جوڑ قائم کرنا یا نسبت قائم کرنا، وہ بھی اس طرح کہ اس سے مخاطب کو پوری بات معلوم ہو سکتی ہے۔ پھر اس جملے کے دو جز ہوتے ہیں، نمبر 1 مسند الیہ اور نمبر 2 مسند۔ مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی جائے، جیسے زید علم میں زید اور زید عالم میں زید۔ دونوں جملوں میں زید کی اسناد مسند زید کی طرف اسناد کی جا رہی ہے۔ تو مسند الیہ وہ ہوگا جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی جائے۔ اس جملے میں زید عالم میں عالم کی اسناد زید کی طرف کی گئی ہے، اس لیے زید مسند الیہ ہے، اور زید علمہ میں علمہ کی اسناد زید کی طرف کی گئی، اس لیے زید یہاں بھی مسند الیہ ہے۔ پہلے جملے میں ایک اسم کی اسناد کی گئی ہے زید کی جانب، اور دوسرے جملے میں فعل کی اسناد کی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں مسند کسے کہتے ہیں۔ مسند وہ اسم یا فعل ہے جس کی کسی اسم کی طرف اسناد کی جائے، جیسے زید عالم اور علمہ زید میں عالم اور علمہ۔ تو عالم مسند اور علمہ بھی مسند ہے، کیونکہ اس کی اسناد دوسرے اسم کی طرف کی جا رہی ہے۔ فائدہ: اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ یہ بہت اہم بات بتائی گئی ہے کہ اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فعل صرف مسند ہوگا، فعل میں مسند ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور حرف نہ مسند ہو سکتا ہے نہ مسند الیہ، اس میں نہ مسند ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے اور نہ مسند الیہ ہونے کی۔ آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین: مندرجہ ذیل جملوں میں مفرد و مرکب، مسند اور مسند الیہ کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں۔ تو ان جملوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے مفرد ہے اور کون سا مرکب ہے، پھر مسند کون سا ہے اور مسند الیہ کون سا ہے۔ اللہ واحد، دیکھنے سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ دو الفاظ ہیں، اس لیے یہ مرکب ہے۔ اگر مفرد ہوتا تو صرف ایک لفظ ہوتا اور ایک ہی معنی پر دلالت کرتا۔ تو یہاں پر اللہ واحد دو الفاظ آئے ہیں، اس لیے یہ مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے۔ اللہ مسند الیہ ہے، اس لیے کہ واحد کی اسناد اللہ کی جانب کی جا رہی ہے، اور واحد مسند ہے۔ قفل، تالا یا لوک، یہ مفرد ہے کیونکہ ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ فصل، کلاس یا درسگاہ، یہ بھی مسند ہے، اس سے بھی ایک ہی معنی پتہ چل رہے ہیں۔ خلق اللہ الارض، یہ مرکب ہے، اس لیے کہ 3 الفاظ سے مل کر بنا ہے، اور مرکب بنانے کے لیے 2 یا اس سے زیادہ الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، تو مفرد اور مرکب میں سے یہ مرکب ہے۔ اب خلق مسند ہے اور اللہ مسند الیہ ہے، اس لیے کہ خلق کی نسبت
اللہ کی جانب کی جا رہی ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ بھی مرکب ہے کیونکہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ اقیمو فعل امر ہے، اور فعل کے بارے میں بتایا گیا کوئی بھی فعل چاہے ماضی ہو، مضارع ہو یا فعل امر ہو وہ مسند ہوتا ہے۔ تو اقیمو مسند اور الصلاۃ مسند الیہ، اس لیے کہ اقیمو کی اسناد الصلاۃ کی جانب کی جا رہی ہے۔ سریرن چارپائی، یہ بھی مفرد ہے کیونکہ ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ نبیل قائم، نبیل مسند الیہ اور قائم مسند، ترجمہ ہوگا نبیل کھڑا ہے، کیونکہ نبیل کی جانب قائم کی نسبت کی جا رہی ہے، اس لیے نبیل مسند الیہ اور قائم مسند ہوگا۔ قدم ساجد، ساجد آیا، یہ مرکب ہے کیونکہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ قدمہ مسند ہے اور ساجد مسند الیہ ہے۔ قدمہ کی اسناد ساجد کی جانب کی جا رہی ہے، اس لیے قدمہ مسند اور ساجد مسند الیہ ہوا۔ زاہد نام، یہ بھی جملہ مرکب ہے، زاہد مسند الیہ اور نامہ مسند، کیونکہ نامہ کی اسناد زاہد کی طرف کی جا رہی ہے۔ سہیل طالب، سہیل مسند الیہ اور طالب مسند، اور یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ مرکب ہے، تو سہیل کی جانب طالب کی اسناد کی گئی، اس لیے سہیل مسند الیہ اور طالب مسند ہوا۔ فرح حشیم، فرح مسند اور حشیم مسند الیہ، یہ بھی مرکب جملہ ہے۔ فرحہ کی اسناد حشیم کی جانب کی گئی، اس لیے فرحہ مسند اور حشیم مسند الیہ، اور فرحہ فعل ہے، یہاں پر بھی اسی طرح سے قدیمہ فعل ہے اور خلقہ فعل ہے۔ گزشتہ درس میں ہم پڑھ کے آ گئے ہیں، ابھی اوپر ہم نے پڑھا سبق میں، اور نامہ بھی فعل ہے کہ فعل صرف مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا، تو یہ سب مسند ہیں اور ان کے جو فاعل آ رہے ہیں وہ مسند الیہ ہیں۔ زکیۃ عاقلۃ، زکیۃ یہ جملہ بھی مرکب جملہ ہے۔ زکیۃ مسند الیہ اور عاقلۃ مسند، زکیہ کی طرف عاقلۃ کی اسناد کی گئی، اس لیے زکیہ کو ہم نے مسند الیہ کہا اور عاقلۃ کو مسند کہا۔ امید ہے یہ ترکیب اور سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو اچھی طرح سے یاد کریے، سمجھیے۔ اگر درس کو سمجھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے تو کمنٹ میں ہمیں بتائیے، انشاءاللہ آپ کے اشکالات کو دور کیا جائے گا اور سبق کو اچھی طرح سمجھایا جائے گا۔ یہیں پر ہم سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔